بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ویو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عمران یعقوب خان۔ ناظرین، ہمیشہ رمضان المبارک میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے کی برکتیں سمیٹنے کے لیے ہم چند ایسی شخصیات سے بات چیت کریں، ایسی شخصیات سے گفتگو کریں کہ جن سے یہ پروگرام میں گفتگو کر کے ہم اپنے ناظرین کے لیے کوئی علم بھی حاصل کر سکے اور ان کو اچھی باتوں سے آگاہ بھی کیا جا سکے، اور ایک وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح سے آپ کی دہرائی ہو جائے کہ رمضان المبارک ہم سب نے گزارنا کس طرح ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم موجود ہیں معروف عالم دین اور چیئرمین قرآن و سنت موومنٹ پاکستان جناب علامہ ابتسام اللہ ظہیر صاحب کے پاس۔ تھینک یو ویری مچ علامہ صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ سر، یہ فرمائیے گا کہ رمضان المبارک اصل میں روزوں کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں وہ آیت مبارکہ بھی ہے کہ مسلمانوں تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو کیا اصل مقصد پرہیزگار بننا ہے اور کیسے بنا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ انسان کو جو زمین پر بھیجا گیا ہے اس کے بارے میں صحیح ترین جواب تو بہرحال ڈیوائن جواب ہی ہو سکتا ہے۔ جتنے بھی علوم کے ماہرین مشاہدہ تجربے بلیو کرتے ہیں، اس سلسلے کے اندر وہ حتمی رائے قائم کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہے کہ جو خالق کائنات کا اس بارے بیانیہ ہوگا یا اس کا بیان ہوگا سب سے زیادہ مؤثر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو اپنی پوجا، اپنی بندگی اور عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اس بندگی اور عبادت میں سے جو ہے نا تقویٰ ایک اہم عبادت ہے۔ تقویٰ جو ہے نا اس بندگی کے مقصد کو بھی پورا کر لیتا ہے اور انسان کی شخصیت میں ایسا نکھار پیدا کرتا ہے جو خود انسان محسوس کرتا ہے ہونا چاہیے۔ کوئی بھی انسان میلا کچیلا رہنا ظاہری طور پر یا باطنی طور پر پسند نہیں کرتا۔ یہ الگ بات ہے، بعض اوقات ڈرائیوز، ماحول، صحبت یا دیگر ایسی چیزیں، ٹیمپٹیشن جو ہوتی ہے انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، لیکن گناہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی انسان کے ضمیر کو آسودہ نہیں کرتا۔ انسان کا ضمیر ہمیشہ گناہ کی کثرت کے ساتھ مجروح ہوتا ہے اور انسان ہمیشہ اسے تھکاوٹ اور اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ کئی لوگ باقاعدہ اور گناہ گار ہونے کے باوجود اس سٹیج کے اوپر آ جاتے ہیں کہ روتے دھوتے ہیں کہ ہم کسی طرح اس دلدل سے باہر نکل جائیں، لیکن نفس کے اندر اس حد تک کمزوری پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ گناہوں کی دلدل سے باہر نکلنے سے وہ قاصر ہو جاتے ہیں۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک عادی مجرم یا ایسا بندہ جس کے دل کے اوپر غلاف پڑ چکا ہو، اس سے قطع نظر مجموعی طور پر انسانیت ہمیشہ گناہوں سے بچنے کے لیے جو ہے نا آمادہ بھی رہتی ہے اور اس کے لیے نا اسباب بھی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ کئی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، کئی لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ کون لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے کہ ان کو صحیح طرح سے سمجھے کہ وہ گائیڈنس نہیں ملتی، رہنمائی نہیں ملتی، یا ان اعمال تک پہنچنے کی ان کو توفیق نہیں حاصل ہوتی جن اعمال کے نتیجے میں انسان جو گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے اعمال ہمیں قرآن مجید میں بتلائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی باتیں ہمیں بتلائی کہ جن پر چل کے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت جو ہوتی ہے نا وہ گناہوں سے انسان کو دور کرنے کا سب سے بڑا سبب ہوتی ہے، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ انسان کا اپنا عزم، اپنی ڈٹرمینیشن بھی اس کے اندر کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ فرشتوں سے اس کے نفس کا خمیر ذرا فرق ہے۔ فرشتوں کے خمیر میں فقط یہ ہے اطاعت ہے، فقط شکر گزاری ہے، فقط حمد ہے، فقط تسبیح ہے، جبکہ انسان کے اندر داعیہ موجود ہے، ناشکری کا بھی، شکر گزاری کا بھی، حمد کا بھی اور تکبر کا بھی، یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور یہی اس کا امتحان ہے جس کے نتیجے کے اندر سے اخروی کامیابی بھی حاصل کرنی ہے، اور اس کے ابتدائی رزلٹ جو ہے اس کو دنیا کے اندر بھی حاصل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جس اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبۃ، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ اس کو طیب زندگی عطا فرمائے گا۔ وہ جو اچھے اعمال کا پہلا رزلٹ جو ہے اس کو دنیا میں حاصل ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ آخرت میں اس کو حاصل ہونا ہی ہے۔ اللہ نے جن ڈرائیو سے انسان کو جوڑا ہے ان کے اندر ایک ہنگر ڈرائیو ہے، اسی طرح ایک کمپینین شپ کی یا آپ کے جنسی تقاضوں کو پورا کرنے کی ڈرائیو ہے۔ یہ دو ڈرائیو جو ہے انسان کی زندگی میں بڑا مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح ڈرائیو کمیونیکیشن کی بھی انسان میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی یہ پیدا کی کہ سابقہ امتوں میں جب روضے لازم کیے تو اس کے اندر اللہ نے کمیونیکیشن کی ڈرائیو پہ بھی پابندی عائد کی تھی، اس کے اندر آپ کو گفتگو سے بھی رکنا پڑتا تھا۔ عام لوگوں کو، ہم جیسے جو دنیا دوڑ لوگ ہیں، ان کو یہ سمجھائیں کہ ہم اس رمضان المبارک کا فائدہ اٹھا کے جینوئنلی کس طرح سے اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنا سکتے میں یہ کہنے لگا اس میں ڈائیکاٹمی سے بچنا ضروری ہے، دوئی سے، یا آپ کے اس روزے کے تقاضوں کو
دیگر اعمال کا ساتھ انٹیگریٹ کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے نا وہ تو نہیں کھا رہے کھجور, آپ روٹی تو نہیں کھا رہے, آپ جو ہے پانی اور دودھ تو نہیں پی رہے, لیکن اس کے بدلے مقابل رشوت کھا رہے ہیں, اس کے بدلے مقابل سود کھا رہے ہیں, اس کے بدلے مقابل فواحش اور منکرات کا ارتکاب کر رہے ہیں. آپ کے اندر ایک ایسی کنسسٹنسی پیدا ہونی چاہیے کہ جو اس چیز کو ریفلیکٹ کرے کہ آپ نے اس چیز کو پا لی ہے جس کی طلب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو حلال سے روک کے بالاولیٰ حرام سے روک رہا تھا. ایسا نہیں تھا ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال سے بچنے کا حکم دے رہا لیکن آپ کو حرام کی طرف جانے کی یاد دے رہا, یہ نہیں تھا ہو رہا, بلکہ اس کے اندر آپ کو جسے کہتے ہیں نا ایکسرسائز یا ڈسپلن کے اس لیول کے اوپر لے کے جا رہا کہ جہاں پر آپ حلال سے بچتے ہوئے بالاولیٰ حرام سے بچ رہے تھے. یعنی کہ حرام سے بچنا تو پھر طے شدہ بات ہوگی کہ آپ نے اسے بچنا ہی بچنا تھا. اب ایک بندہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینے کے اپنے روزے کو بہلانے کے لیے فوش ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے یا کوئی فوش سی ڈی دیکھ رہا ہے, تو الٹیمیٹلی اسے کمپینین شپ سے اراض کرنے کے باوجود روزے کا وہ حق ادا نہیں کیا جس کا روزہ اسے طلبگار تھا. یا آپ نے اپنی وہاں پہ دکان کے اوپر بیٹھ کر کسی کو دھوکہ دے کے جھوٹی قسم کھا کے اپنے لیے ایک حرام رزق کو حلال کرنے کی کوشش کی یا اپنے لیے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی, تو آپ نے روزے کے فلسفے کو نہیں عمل کیا کہ آپ اس سے تو بچ گئے کھانے پینے سے, لیکن دوسرا آپ حرام کھانے سے جو ہے نا ابھی بھی جو ہے نا اس کے اوپر اصرار کر رہے ہیں. تو اس کا جو ہے نا اظہار حدیث طیبہ کے اندر بھی ہوا ہے کہ جو بندہ جھوٹ کا کاروبار نہیں چھوڑتا اور اس کے بعد جو ہے نا جھوٹ کے معاملات سے جو ہے نا اعراض نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ کو پھر اس کی بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں جس وقت وہ جو آپ نے عید قربان کا مسئلہ آیا ہے تو وہی بھی یہی بات کی گئی, لا ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ اللہ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا, اللہ کو تمہارا خون نہیں پہنچتا. پہنچنے سے مراد یہ کہ اللہ گوشت تو نہیں کھاتا, کہ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا رزاق ہے, اللہ کو خود کھانے کی ضرورت تو ہے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو چیز وہ تو تم نہیں کھانی ہے گوشت, اور وہ خون تو تمہارا ہی تم نہیں بہانا ہے, لیکن جو چیز مجھے پہنچ رہی ہے تمہارے دل کا تقویٰ ہے کہ کیا وہ جو چھری اور جانور گلے کا بچا رہی ہے تمہیں اس قابل بنا رہی ہے کہ تم اپنی بتائے عزیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر سکو یا اپنے باطل نظریات کو اللہ کے حکم کے اوپر ان سے دستبردار ہو سکو. اگر تو تم اس لیول پر پہنچ گئے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اپنے بیٹے کو قربان کر دو, تو وہ قربان کرنے کے اوپر مادہ تیار ہو گئے, اللہ نے ان کی قربانی قبول کر لی, تو کیا تم اس اسٹیج کے اوپر ہو کہ تم جانور گلے کے اوپر چھری چلاتے ہوئے اس بات کا عزم کر سکو یا اس بات کو ریفلیکٹ کر سکو کہ اس سے بڑی چیز کی قربانی اگر مجھے اللہ کو قبول دینی پڑے تو میں جو ہے نا اس کے لیے تیار ہوں, یا اس کے لیول کی بھی قربانی دینا پڑے پریکٹیکل لائف میں تو بس کے لیے تیار ہوں, تو پھر تو تم نے اس قربانی کے فلسفے کو پا لیا ہے. اگر ایسا نہیں کیا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, کہ دل میں تقویٰ پیدا نہیں ہوا, دل میں ریاکاری ہے یا دل کے اندر صرف اور صرف نمائش ہے یا ایک رسم ہے جس کو تم نبھا رہے ہو, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم جو ہے قربانی کا حق ادا نہیں کر رہے. بنیادی طور کے پر روزے کے اندر یہ کیا کیا گیا, ایک اس کی ظاہری شکل تھی کہ اس کے اندر آپ نے کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, کمپینین شپ سے وائڈ کیا, لیکن باطن میں کیا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا. تقویٰ کس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی حیثیت کو مدد رکھتے ہوئے یا اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ جائے. اب اس کی پہلی سٹیج ہم عبور کرنے کے اللہ میں لے کے جا رہا ہے کہ تم میری حیثیت کی وجہ سے حلال سے بچ رہے ہو, اور اس کے اندر تم پوری طرح پرٹیکولر بھی ہو, اتنے پرٹیکولر ہو کہ واش روم میں جا کے پانی پی سکتے ہو لیکن نہیں پی رہے, کہیں خفیہ طور پر کھانا کھا سکتے ہو لیکن نہیں کھا رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر ایک ایسا جذبہ اور دائیا پیدا ہو چکا ہے کہ جو تمہیں اس بات کے اوپر لے کے آ رہا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چند گھنٹوں کے لیے حلال کو ترک کرنا ہے, تو الٹیمیٹلی وہ چیز جسے عارضی طور پر منع کیا گیا تھا اگر اس سے وائڈ کیا جا سکتا ہے تو جو پرماننٹلی منع ہے اس سے کیوں نہیں وائڈ کیا جائے گا. یہ وہ چیز ہے جس کو انٹیگریٹ کرنا. لیکن علامہ صاحب گزارش یہ ہے کہ یہاں دیکھنے میں عام طور پہ یہ آیا ہے کہ خواتین نے خاص طور پہ گھروں میں اگر روزہ رکھا ہے تو سارا دن وہ ڈرامے دیکھ رہی ہیں, اور ان کا اسی لیے کہ چلیں روزے کا وقت گزر جائے رمضان میں, یا ایک دوسرے سے فون پہ لوگ ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں, تو غیبت ہے, یہ سارے معاملات اسلام نے تو ویسے بھی منع کیے. تو روزے کی حالت میں اگر آپ اعمال اس طرح کے کرتے ہیں کہ ٹی وی ڈرامے دیکھتے ہیں یا ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں, بدخوئی کرتے ہیں, تو پھر ایسی بھوک پیاس جو ہے اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ میں تو بنیادی طور یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اب نماز اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز فحشی اور برائی سے روکتی ہے. ایک بندہ فحشی برائی بھی کرتا ہے اور جا کے نماز بھی ادا کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کی نماز جو ہے نا اس کو اس لیول کے اوپر نہیں لے کے جا رہی, وہ عبادتاً نہیں اس کو عادتاً کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے نا نبھا رہے ہیں آپ, ایک عادتاً روزہ رکھ رہے ہیں. عبادتاً روزہ آپ جب تب رکھیں گے جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں گے. آپ رمضان میں انٹر ہوئے یا آپ عمرے میں انٹر ہوئے, میں کوئی بھی دیکھی, یا آپ نماز میں انٹر ہوئے
اور اس نماز سے نکلنے کے بعد آپ کی حالت اس نماز کی ادائیگی سے پہلے سے بہتر تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نے آپ پہ اثر چھوڑا. روزے سے آپ جب باہر نکلے تو اس روزے سے پہلے والی کنڈیشن اور روزے کے بعد والی کنڈیشن میں ایک فرق تھا، تو اس کا مطلب آپ نے گین کیا. آپ عمرے کے اوپر گئے، حج کے اوپر گئے، اگر آپ کی حالت اس سے بہتر تھی تو آپ نے گین کیا. اگر آپ کی حالت وہی رہتی ہے کہ وہی ساری منکرات اور وہی ساری فواہش اور وہی ساری کبھی یادات آپ کے اندر برقرار رہی، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں کہا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کہ انسان اپنے نفس کو خوب جانتا ہے، چاہے جتنی مرضی معذرتیں پیش کرے یا حجتیں پیش کرے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے نفس کے اندر کیا کیفیت ہے. تو جب وہ روزہ رکھنے کے بعد اس روحانی تشنگی کے اوپر قابو پانے سے قاصر رہا جس کے لیے روزہ اس کے اوپر لازم کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر ایک گلٹ کی کیفیت برقرار رہی، اور وہ بعد میں الٹیمیٹلی یہ محسوس کرتا رہا کہ میں روزے کے حق کو ادا نہیں کر سکا، تو اس کو الٹیمیٹلی کیا کرنا چاہیے کہ اس کو نیکسٹ روزے کے اوپر یا اگلے 2 3 4 5 دنوں کے اندر اپنا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو ایک لیول کے اوپر لے آنا چاہیے. اگر وہ اپنے آپ کو اس لیول کے اوپر لے کے نہیں آتا اور رمضان المبارک پورا کا پورا ایسے گزر جاتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے نا اپنے روزے کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اپنی عبادت نظر ثانی کا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کیا گین کیا ہے. علامہ صاحب یہاں 2 چیزیں ہیں خاص طور پہ. ایک یہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو اگر وہ روزہ رکھتا ہے اور اس کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید میں وہ پوری طرح سے اس روح کو نہیں پا سکا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ رحمت کی اور اسے یہ احساس ہو گیا اور وہ اس میں مزید بہتری کی کوشش کرے. دوسرا، اگر ہم مجموعی طور پہ معاشرے میں دیکھیں تو لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن جب رمضان میں آپ بازاروں میں جائیں تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. دنیا بھر میں آپ کو بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، ان کے جب تہوار آتے ہیں، کرسمس ہو، ایسٹر ہو، اس طرح کے نیو ایئر ہو، وہاں پہ سیلیں ایسی لگتی ہیں کہ وہاں پہ چیزیں سال بھر میں ان کی قیمتیں انتہائی کم سطح پہ آ جاتی ہیں جب وہ سیل لگاتے ہیں. ہمارے ہاں رمضان میں ہر چیز جو ہے وہ مہنگی سے مہنگی ہو جاتی ہے، سبزی دال جو ہے وہ اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو اگر ہم نے جھوٹ بھی بولنا ہے، ہم نے رشوت بھی لینی ہے، ہم نے کرپشن بھی نہیں چھوڑنی، اور ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے، تو پھر تقویٰ کہاں سے آئے گا، پھر روزہ کہاں سے ہوگا؟ میں تو پہلے ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک آپ روزے کے اندر کیے گئے ظاہری اعمال کو اس کی روح کا انٹیگریٹ کر کے پوری لائف پہ اپلائی نہیں کرتے، حقیقت میں آپ روزے کے مقاصد کو نہیں پا سکتے. اگر آپ نے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی، آپ نے اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کی، آپ نے اپنے ہاتھوں قدموں کی حفاظت نہیں کی، آپ نے اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کیا، آپ نے اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کی، آپ نے اپنے وسائل کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ جس چیز کی ٹریننگ کے لیے آپ کو دے رہا، تو روزہ آپ کو جائز سے روک رہا، آپ نے جائز سے نہیں رکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ڈائیکوٹمی آ گئی نا، یہاں پہ ایک تعداد آ گئی، عملی تعداد عملی تو کے ساتھ تو آپ گزرے نا. اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رمضان المبارک میں داخل ہو رہا ہوں تو مجھے اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو اس طرح کے لیول کے اوپر لے آنا چاہیے کہ یار میں روزوں کا تقدس کو میں مان نہیں ہونے دوں گا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات کے مزید مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ حرمت والے مہینوں کا احترام کرنا چاہیے. ان کے اندر کیا گیا ظلم جو ہے نا وہ عام ظلموں کے مقابلے زیادہ ہے، اور اس کے اندر کی گئی نیکی جو ہے نا عام نیکی کے مقابلے زیادہ ہے. تو الٹیمیٹلی جو بندہ بلدہ یمین کے اندر ہو یا حرمت والے مہینے کے اندر ہو اور وہ اس کے تقدس کا احساس کرے، اس کا پاس کرے اور اپنے آپ کو اس تقدس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرے، تو وہ تو بندہ ہو گیا کامیاب. اور جو جس کی ایفرٹ نہیں ہے، جس کی یعنی جذبات نہیں ہے یا جس کو احساس نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی اس کا مطلب تعظیم شاعر اللہ نہیں ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شاعر کا یا اللہ سے بسا چیزوں کا احترام کرتا ہے اس کا دل میں تقویٰ موجود ہے. اور جو احساس نہیں کر رہا تو اس کا مطلب پھر تقویٰ وہاں پہ جو ہے نا ایگزسٹ نہیں کر رہا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک جو آ رہا ہے، میرے دل کے اوپر اس کے کوئی اثرات پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں، میرے دماغ کے اوپر کوئی اثرات پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں، میری آنکھوں پہ، میرے دل اور دماغ کے اوپر اس کے اثرات پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں، کہ میں اپنے ماضی کے اعمال کا محاسبہ کرنے کی پوزیشن میں آ رہا ہوں کہ نہیں، اور میں مستقبل کے لیے تجدید عزم کرنے کی پوزیشن میں آ رہا ہوں کہ نہیں. اگر یہ ساری باتیں ہو رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر ساری باتیں نہیں ہو رہی تو پھر رکنا چاہیے، پھر غور کرنا چاہیے کہ میرا روزہ جو ہے مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے. میرا روزہ تو مجھے صرف بھوک پیاس دلا رہا ہے، اور اگر میں بھوک پیاس مشقت کر کے، محنت کر کے جو حقیقت میں اپنے آپ کو اجرت کے قابل نہیں بنا رہا یا اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں مستحسن یا مقبول نہیں بنا رہا، تو پھر مجھے اپنا محاسبہ اثر نو کرنا پڑے گا اور اپنے روزوں کی ڈائریکشن ٹھیک کرنی پڑے گی. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسلامی طور پہ، دینی طور پہ ہم کیا سحری کریں، کیا افطاری کریں
کہ جس کے مطابق ہمارا روزہ بھی بہت اچھا گزرے اور طبیعت بوجھل بھی نہ ہو, انسان اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کر سکے. دیکھیں یہ تو اللہ نے قرآن میں اصول واضح کر دیا ہے, کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. یہ وہ ایک بنیاد ہے جو پوری کی پوری لائف کے لیے ہمیں جو ہے نا ایک یعنی شیڈیول دیتی ہے کہ کھاؤ اور پیو, اسراف نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی صحت کے معاملات میں غور کریں. میں شوگر کا مریض ہوں اور میں چینی کھائی جا رہا ہوں, میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں اور میں نمک تیز کھائی جا رہا ہوں, اور میں وہ تمام کام, میں کولیسٹرول کا مریض ہوں اور میں چربی والی چیزیں کھا رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ میں صحیح نہیں کر رہا. تو مجھے چاہیے کہ میں کلو اشرب ولا تسرفو کے پر عمل کروں. اللہ نے حلال جو چیزیں کی ہیں وہ ظاہری بات ہے ہمارے کھانے کے لیے حلال کی گئی ہیں, لیکن ایسا اسراف نہ کروں کہ مجھے دوائی بھی کھانی پڑے تو اس وقت میرے پیٹ کے اندر جو ہے نا دوائی کو بھی داخل کرنے کی جو ہے جگہ نہ بچے. مجھے اس طرح ہونا چاہیے کہ میرے اندر ہوا بھی, سانس لینے کی جگہ بھی ہونی چاہیے, پانی پینے کی کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے, اور کوئی کھانا مجھے مزید کھانا پڑے تو اس کی بھی کیپیسٹی ہونی چاہیے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے وہ بھوک رکھ کے کھانا کھاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس کے اندر جو تھے وہ اکثر و بیشتر کئی مرتبہ ان کی زندگی ایسے ایام آتے رہتے تھے, گاہے بگاہے کئی دفعہ ان کی ایسے ایام آتے ہیں جب آپ کے کھانے کو کوئی چیز کھجور اور پانی آب زمزم کے نام موجود نہیں تھی ہوتی. تو اس موقع کے اوپر یہ ساری باتوں کو مدد رکھنا چاہیے کہ ان کے اندر اللہ نے کیسی قوتیں پیدا کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی, آپ کے اہل خانہ بھی اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی ساری رات عبادت کرنے کے بھی قابل تھے اور دن کا جہاد کرنے کے بھی قابل تھے, اور اس کے باوجود ان کا روزہ بھی نہیں بھرا ہوتا. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک انہوں نے اپنے آپ کو ڈسپلن میں لے کے آئے تھے, اس ڈسپلن ان کی قوت گھٹائی نہیں بلکہ وہ قوت بڑھائی تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہم اضافی کھانا کھانے کے بعد اس چیز کو جو ہے نا کمپیٹ کرنے قابل ہو جائیں اپنی بھوک اور پیاس کو. در حقیقت ہم بیلنس کھانا کھا کر اور اپنے اندر جو ہے نا وہ اعتدال برقرار رکھ کے چیزوں کا مقابلہ کرنے کے زیادہ قابل ہو سکتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, قرآنی واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لشکر طالوت, حضرت طالوت کا باہر نکلا تو اللہ نے کہا میں ایک دریا کے ذریعے تمہیں آزماؤں گا. جب تم نے دریا سے گزرنا ہے تو تم نے اس کے اندر سے پانی نہیں پینا. ہاں اگر زیادہ پیاس لگے تو چلو بھر پانی پی لینا, لیکن اس سے زیادہ گنجائش کوئی نہیں. اب جب لوگ سامنے آئے, ظاہر سفر تھا, وہ جالوت کے مقابلے میں جا رہے تھے لشکر جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے, تو لشکریوں کی اکثریت نے نا پانی پیٹ بھر کے پی لیا. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی تھے اللہ والے جنہوں نے نہیں اپنے امیر کی اطاعت میں اللہ کی جو ہے نا بندگی کے اندر جب پانی نہیں پیا تھا یا زیادہ ایک مٹھی بھر پیا تھا. جب مقابلہ ہوا لشکر جالوت کے مقابلے پر پہنچے تو وہ لوگ جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا وہ کہنا شروع ہو گئے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ, کہ ہمارا قوت نہیں موجود کہ ہم لشکر جالوت کا مقابلہ کر سکیں. تو قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ, کہ وہ لوگ جن کا یقین تھا کہ ہماری ملاقات اللہ سے ہونے والی ہے اور انہوں نے ڈسپلن کے ساتھ وہاں پیچھے گزرتے پانی نہیں تھا پیا, تو کہنے کون سی ایسی بات ہے, کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ, کتنے ہی گروہ جو تعداد میں کم تھے وہ بہتوں کے اوپر غالب آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر قوت جو پیدا ہوئی تھی وہ اس نفس کے اعتدال کے ساتھ یا نفس کو مطیع کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا ہوئی تھی, نہ کہ اس بسیار خوری کے ساتھ یا اضافی پانی پی لینے کے ساتھ. اس کا مطلب یہ کہ روزے کے اندر جو قرآن کا ایک عمومی حکم ہے کلو وشربو ولا تسرفو, کہ کھانا بھی ہے پینا بھی ہے لیکن اسراف نہیں کرنا, اگر اس حکم کو زندگی کے تمام ایام میں خصوصاً روزے میں اپلائی کیا جائے تو انشاءاللہ روزہ تنگ نہیں کرے گا. علامہ صاحب کے ساتھ گفتگو ابھی جاری ہے, لیکن اب وقت ہوا ہے بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے نماز تراویح کے حوالے سے, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ نماز تراویح کے حوالے سے کو اصل حکم کیا ہے؟ کیا اگر کوئی شخص نماز تراویح نہیں پڑھتا تو اس کو گناہ ہوتا ہے, اس کا روزہ مکمل نہیں ہوتا؟ اگر کوئی شخص پانچوں نمازیں روٹین کے ساتھ پڑھتا ہے لیکن نماز تراویح نہیں پڑھتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ نماز تراویح کا ادا کرنا بہت ہی زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب کا باعث ہے. جب ایک ہوتا ہے نا جیسے کہتے ہیں ایگزیبیشن لگی ہو تو اس وقت ایگزیبیشن کے اندر جو ہے نا کوئی بکس فیئر ہو یا کسی اور مصنوعات کی ایگزیبیشن ہو تو اس کے اندر ایک تاجر جب انٹر ہوتا ہے تو وہ اس نیت سے صرف انٹر نہیں ہوتا کہ میرا جو ہے نا میں نے اپنے لاس کور کرنے ہیں, بلکہ اس کا یہ دائیا اور ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے میکسیمم اپنے منافع کو انہانس کرنا ہے. تو یہ ایک نیکیوں کا ایک سیزن ہے, اس کے اندر جو ہے نا اس لاس کو اس نظر سے دیکھنا کہ مجھے گناہ ہوگا کہ نہیں, اس کی بجائے یہ اپروچ ہونی ہے کہ میں نے میکسیمم اس سے جو ہے نا اویل کرنا ہے اسے. تو ایز اٹ از اگر آپ جو ہے 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں ظاہری بات آپ گناہ گار تو نہیں ہوں گے, لیکن آپ ایک بہت بڑی برکت کو خود جو ہے نا اس کو محروم ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ, کہ جس نے
رمضان المبارک کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کا ساتھ، اللہ اس کے صاحب کا گناہ معاف کر دے گا. یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اور یہاں پہ ایک فرض عبادت کا ذکر ہوا ہے پہلے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا ایمان اور ثواب کی نیت، اللہ اس کے صاحب کا خطا معاف کر دے گا. وہاں ایک نفل عبادت کے ساتھ بھی یہی ایک فضیلت جو ہے بیان کی گئی ہے کہ جو رمضان المبارک کا قیام کرے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت، اللہ اس کے صاحب کا گناہ معاف کر دے گا. اس کا مطلب بہت بڑی ایک اپرچونٹی ہے ہمیں اپنے گناہ معاف کروانے کی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام کیا ہے، میں کئی بار غور کرتا ہوں کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یعنی کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. یہ قرآن مجید اللہ نے سینوں میں جو ہے نا اس کو محفوظ رکھنا تھا، اور اللہ نے یہ قرآن میں بات بھی ارشاد فرمائی کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ باطل اس کو آگے سے پکڑ یا پیچھے چھو نہیں سکتا، یا تنزیل یہ حکیم حمید نے نازل کیا ہے. تو اب اس میں اللہ نے حفظ قرآن کے تجدید کا ایک موقع ایسا پیدا کر دیا کہ 29 یا 30 تراویح ہوتی ہے، قرآن کے پارے بھی 30 ہے، تو ان کے اندر ایک اوسطاً ایک پارا جو ہے نا آپ ڈیلی پڑھ کے جو ہے نا اپنا 29 دنوں کے اندر جو ہے نا باقی جو ایک پاری کمی ہوتی ہے اس کو تھوڑا بہت پاؤ کر کے آپ پورا کر کے جو ہے نا 29ویں رات، کئی لوگ 27ویں کو ختم کر لیتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد جو 29ویں کو بھی لوگ ختم کرتے ہیں. تو اوسطاً جو ہے نا آپ ایک پارا ادا کر کے بھی اور باقی 2-4 تراویحوں میں اس کے ساتھ جو باقی بندہ حصہ آپ پڑھنے کے بعد جو ہے نا اپنا قرآن مکمل کرنے کے قابل ہوئے تھے. 100 حصے رمضان المبارک میں قاریوں کی دہرائی ہوئی تھی، قرآن کی حافظ قرآن جو ہے نا اس کا پختہ ہو جاتا ہے. دوسری بات ہے سننے والوں کے لیے بھی قرآن ہی سننے کے جو ہے نا ایک مواقع پیدا ہو جاتے ہیں. قرآن فہمی کا بھی ایک ذوق اور ایک جو ہے نا طلب اور تشنگی جو ہے نا اس کے اندر انسان کے اندر جو ہے نا وہ دور کرنے کا ایک آسمان پیدا ہو جاتا ہے. مجھے تقریباً 30 سال سے عرصہ ہو گیا ہے خلاصہ قرآن بیان کرتے ہوئے اپنے مرکز کے اندر بھی، اس سے پہلے بھی اللہ نے مجھے 2-4 مختلف مقامات پہ خلاصہ قرآن بیان کرنے کی یاد دی. ٹی وی پروگرام کو 15-20 دفعہ میں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہے نا اس کو بیان کر چکا ہوں. اب میں ایک حافظ قرآن ہونے کے ناطے جب مضامین قرآن مجید کو بیان کرتا ہوں تو الٹیمیٹلی ایک جہاں میں دوسروں کو کہتا ہوں ظاہر الفاظ میرے اندر سے بھی نکلتے ہیں، تو مجھے بھی موقع ملتا ہے کہ میں قرآن مجید کے مضامین کے اوپر غور کرتا ہوں. تو یہ ایک موقع بھی بن جاتا ہے مضامین قرآن سے آگہی کا، واقفیت کا. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ تراویح کے ساتھ لا تعلقی اختیار کرنا یا اس سے راز کرنا اور اس کو جو ہے نا کم اہم سمجھنا، یہ میں سمجھتا ہوں ایک محرومی کی بات ہے. اس سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے گناہ کی بات ہے، لیکن ایک بہت بڑا جیسے کہتا ہے نیکیوں کا سیزن میں آپ جو ہے نا اپنا حصہ گوا بیٹھتے ہیں. اور قرآن فہمی کے لیے ایک جو مسجد سے تعلق استوار کرنا کہ مسجد جائیں گے تراویح ادا کریں گے تو کوئی قرآن سے متعلق باتیں بھی سننے کا موقع مل جائے گا، وہ اپرچونیٹیز جو ہے نا آپ ان سے محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مسجد میں جا کے جو ہے نا تراویح جو ہے نا اسے پڑھیں. گو کہ نفل نماز گھر پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا التزام ہو جاتا ہے، ایک روٹین بن جاتی ہے آپ کی. اگر آپ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کسی کام میں بزی ہوتے ہیں، اس ٹائم آپ عشاء کی نماز پڑھ کے نکل آتے ہیں، تو لیٹر سٹیجز کے اوپر آپ یعنی لیٹر اوقات کے اندر رات کے کسی 12 بجے 12:30 بجے 11:30 بجے آپ اپنی جو ہے نا وہ نماز تراویح ادا کر لیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اندر جو ہے نا پھر خشوع و خضوع سے آپ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں، تو اس سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا آپ کے مقاصد جو تراویح کے ہوتے ہیں آپ انہیں حاصل کرنے میں نا کامیاب ہو جائیں گے. لیکن علامہ صاحب مرزا محمد علی صاحب اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ تراویح کہیں ثابت ہی نہیں ہے، وہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ شروع ہوئی. اگر یہ فرض ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں اس کو جو ہے نا پراپر ریگولر شروع کرواتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تراویح ادا کی، اس کا سنت تو ہوگی، پہلی بات تو یہ. دوسری بات ہے اس کو کیوں قائم نہ کیا کہ دین ابھی جاری تھا، اور اس میں آپ نے یہ کہا اللہ کو یہ دعوت نہیں پسند آئی ہے کہیں فرض ہی نہ ہو جائے. تو جب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے امت کے اوپر مشقت کے احساس کو مدد رکھتے ہوئے اس کو جو ہے نا اس کے اجرا کو موقوف کیا، اپنے گھر بند نہیں کیا. 3 دن جماعت کروا کے لوگوں کے سامنے ایک سیمپل بھی کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد اپنے گھر میں جاری رکھ کے اپنا ایک تمسک بھی قرآن مجید کا جاری رکھا. اور یہ جو غیر رمضان اور رمضان میں آپ کا قیام کا سلسلہ جاری رہتا ہے پورے سال ہی، تو اس کے اندر وہ لوگ جو تہجد کو ادا نہیں کرتے یا قیام اللیل نہیں کرتے غیر رمضان میں، اگر ان کو ایک مہینہ ایسا مل رہا ہے کہ جس کے اندر وہ چیز جو کہ بڑی برکت کا سبب ہے، اگر اس کو وہ کا اجرا کر لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا یا اس قبیل کے لوگوں کو اس کے اندر کوئی کوفت نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی بندہ بھی نہیں کہتا کہ یہ فرض ہے، یہ تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ ایک ایسی چیز جو کہ برکات کے اندر یعنی کہ ڈوبی ہوئی ہے، اور جو بہت زیادہ مزید برکات کے حصول کا سبب ہے، اس کو وائڈ کرنے کا کیا سبب ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے بارے میں بشارتیں الگ سے موجود ہے کہ آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کا گناہ معاف کر دے گا. جہاں بشارت بھی ہو، نبی کا اپنا انفرادی عمل بھی ہو،
اور پھر اجتماعی جماعت کروانے کے بعد آپ نے اس کو موقوف بھی نہ کیا اپنے گھر کے اندر، تو اس کا مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کو حضرت عمر کا منسوب کر کے کہا تھا کہ وہ شروع کرنے والے ہیں. شروع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جماعت بھی کروائی ہے، لیکن اس کا جو ہے نا کنٹینیو نہیں کیا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. اگر آج وہ فرض ہوتی تو خدا نہ خواستہ ہم تراویح کی نماز چھوڑنے کے بعد ایک گناہ کے کام کے جو ہے نا ہمارے میں گناہ عائد ہو رہا ہوتا یا ہم گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا جو التزام یا اہتمام جو ہے ایک برکت کی نیت کے ساتھ، ایک ثواب کی نیت کے ساتھ یا اللہ کی قربت کے حصول کے لیے کر رہے ہیں. میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے زیادہ ایک اچھی اپرچونٹی بن گئی ہے کہ ہم ذمہ دار بھی ٹھہر رہے ہیں اور ہمارے پاس ایک آپشن بھی موجود ہے اللہ کی قربت کی اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی ذکر ہوا، ابھی وہ جیل سے بھی اب رہا ہو گئے ہیں، آپ کی ان کے بارے میں بطور عالم دین کیا رائے ہے؟ میں تو سچی بات ان کو علماء میں شمار نہیں کرتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو انہوں نے کچھ مطالعے کے ذریعے معلومات اکٹھی کی ہیں، ان کے ذریعے جو ہے نا انہوں نے ان کے ذریعے وہ معاشرے کے اندر جو ہے نا دوری تیری رائے کئی معاملات کے اندر لوگوں کے سامنے ان کی آ رہی ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو یکسوئی کے ساتھ مطالعہ کرنے کے بعد ایک نتیجہ حاصل کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے. ہاں کسی ڈیبیٹ کے نتیجے کے اندر یا کسی فردر ریسرچ کے نتیجے میں کئی بار اس کا موقع بدل بھی جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہر مسئلے کا اس کی 2 3 رائے موجود ہو. ابھی بسنت گزری ہے تو ہم جیسے لوگ جن کا یہ ذہن تھا کہ اس کے ساتھ کئی فواہش اور منکرات جڑی ہوئی ہیں، ہم نے تو اس کے بارے میں وہی موقف رکھا جو ہمارا پہلے تھا کہ ایسی کھیلیں جن کے لیے معاشرے کے اندر جو ہے نا فواہش، منکرات اور جانی اور مالی نقصانات کے اندیشے ہوں، ان سے وائڈ کرنا چاہیے، چاہے حکومت کی سرپرستی کرے یا نہ کرے. لیکن مرزا محمد علی جیلمی کے وہاں بھی 2 چانسز سامنے آ گئے. ایک جگہ وہ کہہ رہے تھے میں تو اس کو حرام سمجھتا ہوں، اور دوسری جگہ کہہ رہے تھے کائٹ فلائنگ میرا بہترین پسندیدہ ہابی ہے جسے میں اپنے جو ہے نا فارغ ٹائم میں اڈاپٹ کرتا ہوں. تو عالم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی رائے انسان کو کنفیوژن کے اندر لے جائے. تو آپ نے کئی مقامات میں دیکھا ہوگا کہ ان کی اکثر مسائل کا 3 4 2 3 آراء جو ہے نا سامنے آتی ہے، اور بندہ جو ہے نا وہ بڑا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ کون سی رائے ایسی ہے کہ جس کو اختیار کیا جائے، کیونکہ ایک ہی عالم جب ایک ہی ایشو کو 2 آراء دے رہا ہو تو سننے والے کے لیے پھر بڑا جج کرنا مشکل ہو جاتا ہے کون سی رائے جو ہے حقیقت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو بھی معاملہ کرے اس کے اندر عوام کی پسندیدگی ناپسندیدگی کو اہمیت دینا، یا حکومت کی رضامندی یا اس کی دلجوئی کو اہمیت دینا، یا مالی مفادات کو اہمیت دینا، یہ عالم کے شیان شان نہیں. عالم کو جو بھی رائے قائم کرنی چاہیے تحقیق کی بنیاد کے اوپر، عدل کی بنیاد کے اوپر، انصاف کی بنیاد اور اللہ کی رضا کے لیے قائم کرنی چاہیے. انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری اور پھر رہائی کو آپ کس طرح سے بطور ایک عالم دین کس طرح سے دیکھیں؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کی جو ابتدائی گفتگو تھی، انہوں نے شان رسالت کے بارے میں جس تساہل کا مظاہرہ کیا اور جس انہوں نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، وہ یقیناً انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت تھا. اور اس کے بعد جو رہائی کا انداز اختیار کیا گیا، میں سمجھتا ہوں وہ بھی کوئی اتنا معقول نہیں تھا. کہ پہلے تو کیس کے اندر یہی ایک ٹرینڈ نظر آتا رہا کہ وہ اس مسئلے کے اندر جو ہے نا ان کو یہ ایک لحاظ سے مجرم تسلیم کیا جا رہا ہے، اور ان کے پاس جو شواہد جو تھے وہ بھی وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی علماء کی ورڈکٹ ہو یا مجموعی علماء کی وہ ان کے حق میں نہیں جا رہی. لیکن الٹیمیٹلی ایک دم سارا کا سارا جو ہے نا سینیریو جو ہے نا بدل گیا. اور اس کے بعد آنے کے بعد وہ جو ان کی کمپین کا ایک روح نظر آ رہا ہے، بلیسفیمی لاس کو جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بلیسفیمی کے مرتکب کو جو ہے نا معافی دلوانے کے بارے میں ان کی ایک مہم جو ہے نا مسلسل نظر آ رہی ہے. جبکہ یہ فقہ اسلامی کا طے شدہ اور ایک اجتماعی موقف ہے علماء کا کہ جب حدود کے جرائم کا ارتکاب کر دیا جاتا ہے تو اس میں معافی نہیں ہوتی اگر مجرم پکڑا جائے. ہاں اگر مجرم نہ پکڑا جائے، اس کا معاملہ جو ہے نا وہ خفیہ رہ جائے، تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے جو ہے نا وہ اپنا معاملہ جو ہے نا اس کو پھر اللہ سے معافی لے سکتا ہے. لیکن ونس منظر عام کے اوپر آنے کے بعد کہ بندے نے بلیسفیمی کی ہے اور اس کے پبلکلی شواہد بھی مل گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر اس کے مجرم کو ریلیف دلانے کی بات کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ پرانے ائمہ کی پوری ایک رائے جو ایک صدیوں سے چلی آ رہی ہے اس کو ری وزٹ کرنے والی بات ہے، اور ان کا یہ موقف کسی بھی طور کے اوپر جو ہے نا اسے ڈوس نہیں کیا جا سکتا. علامہ صاحب سے گفتگو ابھی جاری ہے، لیکن اب وقت ایک بریک کا، کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. عام آدمی رمضان المبارک میں خاص طور پہ کیا معمولات اختیار کرے کہ جس سے اس کے جو ہیں معاملات دینی طور پہ بھی اور دنیاوی طور پہ بھی وہ پورے ہو سکیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں تاجر 2 طرح کے ہوتے ہیں، اور پروفیشنل زندگی گزارنے والے لوگ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کاروباری سطح کے اوپر ہوتا ہے کہ رمضان کا کاروبار نہ بھی کریں تو ان کا گزارا ہو سکتا ہے. اگر ایسا آپ کا کاروبار ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ کو رمضان المبارک کو اپنی پرائرٹی کے اوپر لے کے آنا چاہیے. اور اگر آپ کا ایسا کاروبار نہیں ہے تو ظاہری بات ہے پھر تو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے. پھر آپ اپنی دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک تو ایماندارانہ تجارت کرنی چاہیے، دوسری بات اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں رکھنا چاہیے. جب تاجر چلا گیا
تو آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ سبحان اللہ و بحمدہ، یا قرآن جی کی وہ صورتیں سورہ فاتحہ یا قل هو اللہ احد اور دیگر آیت الکرسی وغیرہ کا ورد جو ہے نا جاری رکھیں، تاکہ آپ کا بازار میں گزرا وقت جو ہے وہ آپ کی جائز تجارت میں بھی گزرتا رہے اور ساتھ ہی آپ جو ہے نا فارغ وقت میں اللہ کا ذکر بھی کرتے رہے۔ اور اگر آپ کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کہ اگر رمضان المبارک میں آپ اس کے اندر نہ بھی انوالو ہوں گے، اس کی مینجمنٹ وغیرہ کے اندر وہ چل سکتا ہے یا آپ کی ضروریات پوری ہو سکتی ہے، تو پھر رمضان المبارک کو جو ہے نا ایک اپنی عبادات کے لیے جو ہے نا وقف کر دینا چاہیے۔ یہی حال باقی پروفیشنز کا بھی ہے۔ کئی پروفیشن ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان جو ہے نا اس کے جانا مجبوری ہوتی ہے، اور کئی ایسے پروفیشن ہوتے ہیں مثال کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں گاہے بگاہے، یعنی اور کئی ریگولر وہاں پہ ایسے ہوتا ہے ان کو بیٹھنا پڑتا ہے اپنے معاملہ کو چلانے کے لیے۔ کئی انجینئر ایسے ہوتے ہیں وہ صرف وہ سروے کرنا ہوتا ہے، جائزہ لینا چیزوں کا۔ الٹیمیٹلی اگر آپ نے صرف چیزوں کا جائزہ لینا ہے اور آپ ان کی سپرویژن کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کا ایک میکسیمم ٹائم ہے اویل کرنے کا اللہ تعالیٰ کی عبادات کو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مزید بہتر بنانے کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اندر یہ بات ہے کہ آپ کے حالات و ظروف پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کے حالات آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ میکسیمم ٹائم اللہ کی عبادت میں گزار سکتے ہیں تو اس کو کرنا چاہیے، اور اگر آپ کی کچھ مجبوریاں ضروریات ایسی ہیں کہ آپ ان کے لیے آپ کو ہر صبح ٹائم نکالنا پڑنا ہے تو پھر فارغ وقت میں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اور جو وسائل آپ کو میسر آئے ان میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات والے معاملات بھی جاری رکھیں، کیونکہ یہی دو عبادات ہیں فنڈامنٹلی جن کا الٹیمیٹلی آپ کو رزلٹ ملنا ہے۔ ایک ان میں نماز اور تلاوت کی کیٹیگری کی عبادات آ جاتی ہے، ایک ان میں انفاق فی سبیل اللہ کی کیٹیگری کی عبادات آ جاتی ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کر سکتے ہیں اپنی توفیق کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اس کو خرچ کریں۔ کئی مرتبہ کم خرچ کرنے والا بندہ اپنی اچھی نیت کے ساتھ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اس بندے سے بڑھ جاتا ہے جس سے بہت خرچہ ہوتا ہے لیکن اس کی نیت دکھلاوے کی ہوتی ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ کئی مرتبہ بہت چھوٹے کلمات بھی اللہ کی محبت کو جو ہے نا یا اس کی قربت ہم بن جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، زبان میں بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑی بھاری ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب دیکھیں کلمات کتنے یعنی ادائیگی میں آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میزان میں بہت بھاری ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کلمات کا جو ہے نا انتظام کرے جو میدان کا ہمارا جو ہے نا پلڑا بھاری کرنے کا سبب ہو گیا، کیونکہ اینڈ میں جا کے تو میدان کی بات ختم ہو رہی ہے۔ اگر میدان بھاری ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز جو ہے نا معاملات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو بتاؤں سراپا خیر صرف انبیاء کی ذات ہے اور سراپا شر صرف شیطان ہے۔ اب پوری انسانیت جو ہے نا وہ اس خیر و شر کے درمیان ڈیوائیڈڈ ہے، کسی میں خیر زیادہ ہے، کسی میں شر زیادہ ہے، کسی کی خیر شر برابر ہے، کسی کی خیر قدرے زیادہ ہے، کسی کا شر قدرے زیادہ ہے، تو اس کے اندر یعنی مختلف گروپنگ ہوئی ہے۔ تو اب یہ بات سمجھتے ہیں، آپ نے یہ جو کلمات کا ذکر کیا، تسبیحات کا ذکر کیا، تو ایک تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، واقعی اس کا درجہ بہت ہے۔ اس کے علاوہ کون سے ایسے کلمات ہیں، تسبیحات ہیں جو رمضان میں جن کا زیادہ ورد کرنا چاہیے؟ ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ حالی، یہ بھی بہت بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ جو بندہ یہ کرتا ہے اس کے جو ہے نا سمندر کی جھاگوں کے برابر گناہ ہو، بندہ 100 بار ہی پڑھے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے گناہ گار انسان تو ہر ایک ہے، کسی سے کو عمدن بھی گناہ ہو جاتے ہیں، کسی سے کوئی سہون ہو جاتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے نا مختلف طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہے، لیکن ایک بات الٹیمیٹلی یہ بات طے شدہ بات ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کا کثرت التزام کرے۔ ویسے تو سارے استغفار کے وظیفے زبردست ہیں، لیکن اس میں حی و قیوم کا لفظ آتا ہے جس کے اندر اسماء اعظم ہونے کے احتمالات موجود ہیں، تو آپ اس کا ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، پھر آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کریں۔ بڑا اجر و ثواب والا وظیفہ ہے، اس سے شیطان بھی دور ہوتا ہے اور انسان کو اتنے جو ہے نا اجر و ثواب ملتا ہے گویا اس نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے کئی غلام آزاد کروائے ہوں۔ تو یہ سارے وظائف جو ہے ان کا التزام کرنا چاہیے۔ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ اگر سارے وظائف کیے جائے تو انشاءاللہ میزان میں اللہ تعالیٰ ایسا اثر پیدا کرے گا کہ جس کے نتیجے میں انسان خوش ہوگا کہ کام تو اتنے زیادہ نہیں تھے کیے لیکن یہ مول پڑ گیا۔ بری سوچ، بری نظر سے بچنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے؟ بالکل وظیفہ ہے، اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا کثرت ذکر یا کثرت حسنات، یہ فی نفس ہی بھی ڈیلیوٹ کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کھا جاتی ہے۔ دل کا میل صاف کرنے کے لیے، اس کو روشن کرنے کے لیے کیا وظیفہ کرنا میں یہ کہنا چاہتا پہلی تو بات ہے استغفار کرے، کثرت جب استغفار کرے گا تو اس کا گدلا پن دور ہوگا۔ دوسرا جب اوور آل طور پہ اذکار کرنے کے ساتھ بھی اس کے اندر ایک روشنی پیدا ہوگی، جب یہ دل ہمارا روشن ہو جائے گا
تو الٹیمیٹلی سارے اعضاء کا جو ہے نا کنٹرولر جب روشن ہو گیا تو سارے اعضاء بھی جو ہے نا اس کے تابع ہے، تو الٹیمیٹلی ان کا بھی رجحان ہو جائے گا. میں آپ کو چھوٹی بات ہے، جب انسان کا دل کثیف ہوتا ہے نا تو اس کے اندر قدرتی طور کے پر وہ چیزیں محبوب ہوتی ہیں، اس کا جو پسند آتی ہے جن کے اندر سیئات ہوتی ہے، تو انسان کا رجحان اس طرف بڑھ جاتا ہے. جتنا دل کا بیل کم ہوتا ہے اتنی لطافت پسند دل ہوتا جاتا ہے، اس کو پھر وہ چیزیں زیادہ اپیل کرتی ہے جن کے اندر جو ہے نا وہ لطیف ایک ان کے کیفیت ہو. تو یہ دل کو لطیف بنانا اور اس کو نیکیوں کے ذریعے جو ہے نا اس کا ڈائریکشن سیٹ کرنا، اس کے لیے ہمیں بہرحال خود بھی محنت کرنی پڑتی ہے. جتنی ہم محنت کریں گے اتنا ہمارے اندر جو ہے نا وہ ایک نیکی کا دائیا جو ہے نا بڑھتا جائے گا. میں آپ کو اس کے بارے میں قرآن کی بھی ایک آیت بتاؤں گا کہ ہر نیکی دوسری نیکی کا پیش ہم ہے اور ہر گناہ دوسرے گناہ کا پیش ہم ہے. یہ قرآن سے بھی بات ثابت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ اللیل کے اندر فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں دے گا اور تقوی اختیار کرے گا اور اچھی بات کی تصدیق کرے گا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو اب اس کے لیے آسان راستے کو آسان بنا دیں گے، یعنی کہ اس کے لیے نیکی آسان ہو جائے گی. اور اس کے بدلے میں کہا اما بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، اس کا یہ بندہ بخل کا راستہ اختیار کرتا ہے اور جو ہے نا اعراض کرتا ہے اور جھٹلاتا ہے سچی بات کو، تو اللہ کہتا ہے فسنيسره للعسرى، تو اس کے لیے جو ہے نا تنگ راستہ آسان بنا دوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نیکی دوسری نیکی کو آسان بناتی ہے اور ہر گناہ جو ہوتا ہے دوسرے گناہ کا پیش خیمہ بنتا ہے. تو انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی نیکیوں کے راستے پر رہے تو اس کو کسی نیکی کو حقیر نہیں جانا چاہیے. غیر ممکن ہے کہ وہی نیکیاں جو ہے نا اس کو ایک سیدھے راستے میں چلا دے، اور کسی گناہ کو بھی حقیر نہیں جانا چاہیے کہ غیر ممکن ہے وہی گناہ جو ہے نا اس کی تباہی کا سبب بن جائے. یہ فرمائیے گا کہ صلاۃ التسبیح یعنی نماز تسبیح، اس کا کیا حکم ہے رمضان المبارک میں؟ کیا اس کی بھی آپ کو روٹین بنانی چاہیے؟ دیکھیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں جو ہے نا مختلف اقوال علماء کے آتے رہتے ہیں اس کی حدیث کی صحت کے بارے میں بھی، لیکن مجموعی بات یہی ہے کہ یہ انفرادی طور پہ ایک عبادت ہے. اگر اس کا اہتمام کیا جائے رمضان اور غیر رمضان میں تو الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان جو ہوتا ہے نا اس کے جو ہے وہ یعنی گناہ معاف ہوتے ہیں. تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ کوئی رمضان سے خاص ہی بات نہیں ہے. رمضان المبارک میں بہرحال جو بھی حسنات آپ کر سکتے ہیں وہ آپ اگر رمضان میں کریں گے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو غیر رمضان میں کی گئی عبادات سے زیادہ ہوگا. اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب تو سائنس بھی اس بات کی قائل ہو چکی ہے کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو جسمانی طور پہ بھی آپ کو اس کے فائدے پہنچتے ہیں، آپ کو بہت سی بیماریوں سے اس سے فائدہ پہنچتا ہے، افاقہ ہوتا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان اگر ایک جسمانی طور پہ تو اس سے فائدہ اٹھاتا ہی ہے، روحانی طور پہ اچھے عمل کر کے فائدہ ہوتا ہے، اس سے مزید انسان کیا حاصل کرے کہ جس سے اس کی روح جو ہے وہ اس طرح سے معطر ہو جائے کہ وہ پھر گناہوں سے بچ کے نیکی کی طرف چل پڑے؟ میں نے یہ دیکھا آپ کو یہ بتائی، یعنی پہلے بھی عرض کی تھی بات کہ انسان کی زندگی میں کئی ایسے مواقع اللہ تعالیٰ کو فراہم کرتا ہے، کئیوں کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے اور کئیوں کا تعلق اسپیس کے ساتھ ہے. ان ٹائم اور اسپیس کے دونوں جگہ جب بندہ اویل کرتا رہتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کو جو ہے نا اس حد تک فائدہ پہنچتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے نا اس کی پوری زندگی جو ہے نا وہ گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے. اور کئی مرتبہ اس کی قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے. کیسے؟ وہ اس طرح ساتھ دیتی ہے کہ انسان روزہ دار تھا، فوت ہو گیا. اب یہ دیکھیں لک ہے نا، وہ غیر رمضان میں کوئی فوت ہو رہا ہے یا رمضان میں فوت ہو رہا ہے. اب وہ جب نیکی کی حالت فوت ہوگا تو الٹیمیٹلی ظاہری بات اللہ تعالیٰ کے پاس جب پیش ہوگا تو وہ بڑے اچھے ایک اعمال کے اندر ہوگا. وہ حدیث میں ایک بندے کا ذکر آتا ہے جو ہے نا یہ تلبیہ کہہ رہا تھا تو اپنی اونٹی سے گرا تو اس اونٹی نے اسے کچل دیا، تو نبی نے فرمایا کہ یہ قیامت تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا. اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں یہ جو ایک روایت ہے کہ عام طور پہ لوگوں کی اکثریت جو ہے رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتی ہے، تو کیا رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنی چاہیے؟ اصل بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا عمل ہے رمضان میں زکوٰۃ لگانا، کیونکہ زکوٰۃ کا جو حساب ہوتا ہے قمری سال کی بنیاد پر ہوتا ہے. اگر آپ محرم سے حساب شروع کرتے ہیں تو آپ محرم میں پھر ادا کرتے رہیں گے، اگر آپ ربیع الاول سے کرتے ہیں ربیع الاول کرتے رہیں گے. رمضان میں چونکہ نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے تو اس لیے اس میں یعنی زکوٰۃ کو ادا کرنا ایک یعنی مزید ایک آپ کے لیے جو ہے نا تقویت کا باعث ہے یا اس کے اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہے. میں اس سے آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں. رمضان المبارک میں کیے گئے عمرے کے بارے میں حدیث ہے کہ اس شخص کو اتنا ثواب حاصل ہوا کہ گویا اس نے میری میت میں حج کی ہے یا ایک روایت کے مطابق حج کی ہے. تو میں یہ بات سمجھتا دیکھ کس قدر یعنی گلوریفائی ہو گیا تھا تو برا، لیکن اس حد تک پہنچ گیا اپنے اجر و ثواب کے ساتھ کہ حج یا حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں حج کے برابر یعنی اس کا اجر و ثواب پہنچ گیا. تو اس لیے رمضان المبارک میں جو اعمال کئی لوگ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں یہ کوئی حرج والی بات نہیں بلکہ بہتر بات ہے کہ اس کو اس میں ادا کیا جائے. گو کہ یہ فرض نہیں کہ ہم رمضان بھی حساب کریں،
لیکن یہ بہتر ہے کہ آپ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کریں. فطرہ جو صدقہ فطر ہے یہ کب تک دے دینا چاہیے؟ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ نماز فطر سے پہلے ادا کریں، لیکن زیادہ احسن کیا عمل ہے کہ بندہ کب تک اس کی ادائیگی کر دے؟ آپ عید سے پہلے جب بھی ادا کریں بہت بہتر ہے. لیکن اگر آپ ایسے اس انداز سے ادا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو غریب ہیں وہ اپنی عید کی خوشیاں یا عید کی اپنی کھانا پینا خورد و نوش کے ذریعے جو ہے نا مینٹین کر سکیں تو بہت بہتر ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ انہیں اس وقت ملے جب وہ اس کو صحیح طرح کنزیوم نہ کر سکے. تو فطرہ جو ہے بہتر بات یہی ہے کہ عید کی نماز سے کچھ بہتر گیپ کے ساتھ ادا کر دیا جائے تاکہ غریب اور جو متاثرین یا ضرورت مند لوگ ہیں وہ اس کو جو ہے صحیح طرح یوٹیلائز کر سکیں. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین آپ نے علامہ ابتسام اللہ ظہیر صاحب کی گفتگو سنی. آج کے لیے اتنا ہی. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.